بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے چند برس تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے نزول سے قبل اس کی آمد بارے اندازہ لگانے میں مشکل ہوا کرتی تھی۔ آیت کبھی تو پے در پہ آگے پیچھے نازل ہوتی یا پھر کبھی کبھار ہفتے اور یہاں تک مہینے گزر جاتے اور کوئی وحی نہیں آتی، لیکن وحی کے اوقات نزول بارے پیشن گوئی میں ناقابلیت اس عمل کا باقاعدہ حصہ تھی۔ یہ اس کی خوبصورتی تھی۔ اگر تو وحی باقاعدگی سے نازل ہوا کرتی تو یہ گویا کسی مصنف کے روزمرہ معمولات میں سے ایک معمول ہوتی جو ہر روز لکھنے کی صحیح مشق کرتا ہی ہے، یا شاید اس باقاعدگی پر مثال انسان اور خدائے ذوالجلال کے بیچ ایک ایسی ٹیلی فون ہاٹ لائن کا گما ہونے لگتا جس پر کبھی اور کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آیات کے ذریعے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے نزول اور اس بابت احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے ایک آیت قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف سے اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یا پھر بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور صبر سے کام لو، بلکہ صبر کی تاکید تو قرآن مجید میں بارہا کی گئی ہے۔ قرآنی آیات کا نزول ایک طرح سے الہام کے ساتھ اس عمل کے دوران خود سپردگی اور اطاعت کا سبق بھی تھا۔ اس سبق کے بجائے رد عمل اور عجلت، صبر اور تحمل سے کام لے کر آیت کو کامل ایک شکل میں ڈھلنے دیا کریں، یا صرف وحی کے نزول کو خاتے میں لائیں تو ایک لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیغمبر سے زیادہ ایک مترجم کی سی تھی، جو وحی یا الہام یعنی بیان، تعریف اور سمجھ سے باہر شے کو انسانی سمجھ بوجھ کے مطابق شکل یعنی الفاظ میں ڈھال دیتے تھے، مگر اس کے لیے انتہائی کڑے عمل سے گزرنا، تردد اٹھانا اور تغدو کرنی پڑتی تھی۔ پھر وحی کی بدولت ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں بھی ایک عجب رنگ نکھار آتا جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں منکسر مزاج مگر مصمم، ناتوا مگر متین و مؤثر، حیرت زدہ مگر بیدار مغز ہوتے جا رہے تھے۔ بعض اوقات وحی کے دوران سرد موسم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے، اور بسا اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدت سے کانپنے اور لرزنے لگتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں میں سر دے کر بے سدھ اور گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھے رہتے۔ کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اس طرح سکڑنے لگتی جیسی بے پناہ درد اور غم کا شکار ہوں۔ ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ خوف سے روحیں کھڑی رہ جاتی اور آنکھیں پھیل رہتی۔ وحی کے نزول کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت جو بھی رہا کرتی ہو، بعد اس کے جب الہام الفاظ کی شکل میں ڈھل رہا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید ضعف اور کمزوری محسوس کرنے لگتے۔ پھر جو ہی یہ مرحلہ طے ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی ان الفاظ کو دنیا کے حوالے سنانے کے لیے بیتاب ہو جاتے۔ درد اور تکلیف وحی کے نزول کا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔